بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما خواجہ سعد رفیق نے بہت بڑا انکشاف کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ مجھے جیل میں عمران خان نے نہیں بلکہ سابق آرمی چیف قمر جاوید باجوہ اور سابق چیف جسٹس ثاقب نثار تھے جنہوں نے مجھے جیل میں ڈالا، جن کا کوئی نام نہیں لیتا۔ ان کا نام لینا چاہیے جنہوں نے مجھے جیل میں ڈالا تھا۔ خواجہ سعد رفیق نے مزید کہا کہ سیاستدان رگڑا کھائیں اور فوج کے سربراہ گولف کھیلیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ مجھے جو جیل میں ڈالا ہے وہ سابق آرمی چیف تھے اور سابق چیف جسٹس تھے، انہوں نے مجھے جیل میں ڈالا تھا، مجھے عمران خان نے جیل میں نہیں ڈالا تھا۔ مزید خواجہ سعد رفیق نے کیا کہا، ذرا یہ ویڈیو دیکھیں۔ عمران خان صاحب سے جو میرا اختلاف ہے وہ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے مجھے جیل میں ڈالا تھا، جیل میں انہوں نے نہیں ڈالا تھا، جیل میں ڈالا تھا جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے، چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب۔ یہ نہیں ہو سکتا فوج کا سابق سربراہ سارا کچھ کر کے تو وہ گولف کھیلے، اور تو ہم کچھ کر نہیں سکتے لیکن ذکر ضرور کریں گے۔ کے بعد دوست ڈیمانڈ کرتے ہیں آپ ہمارے حق میں بات نہیں کرتے، یار ہم حق میں بات کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ اپنی غلطی تو مانیں نا۔ اسی فاشسٹ سوچ کے ساتھ پھر آنا چاہتے ہیں۔ میں نے اس وقت بھی کہا تھا آپ ہمیں غیر فطری طریقے سے نکال رہے ہیں، آپ بھی اسی راستے سے جائیں گے۔ لکار خانے میں چوٹی کی آواز تب بھی کوئی نہیں سنتا تھا، اب بھی کوئی نہیں سنتا۔ یہ جو نئی امریکن انتظامیہ آ رہی ہے، کوئی نہیں انٹرسٹ نہیں ہے عمران خان کے ساتھ، ان کا انٹرسٹ وہی ہے پاکستان کا ایٹامک پروگرام، بیلسٹک میزائل پروگرام۔ ہمارے دشمن کو ہماری طاقت کا اندازہ ہے، مذاکرات کا کامیاب ہونا چاہیے۔ سر جوڑ کے دیکھیں کہ اس مصیبت سے نکلنے کا راستہ کیا ہے۔ میں اسی لیے حکومت کا حصہ نہیں ہوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، میرے ساتھیوں کو پتہ ہے اس بات کا۔ آج آزاد کشمیر کے اندر تاجروں کے نام پہ ایک ایکشن کمیٹی بنا کے لوگ نکلتے ہیں اور ریاست جو ہے وہ گھٹنے ٹیک دیتی ہے، تو سوالیہ نشان تو ہیں نا پھر اس پر، اس پہ سوال تو کیے جائیں گے کہ اگر اس طرح لوگ جتھے بنا کے نکلیں گے تو کس کس کی بات آپ مانیں گے؟ اگر وہاں کوہالہ کے پل کو روکا گیا، بلاک کیا گیا ہے، علامتی طور پہ کیا گیا ہے، یا پاکستان کا جھنڈا یا قائد اعظم کی تصویر اتاری گئی ہے، تو ہم کنسرنڈ ہیں اس سے۔ یہ کیسے ہو گیا؟ یہ ایک رات میں تو نہیں ہوا ہوگا۔ کشمیری تو پاکستانیوں سے بڑے کشمیری ہیں، ان کے دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں، تو پھر اس بار کیا ہوا ایسا؟ کیوں وہاں ایک ایسا آدمی بٹھایا گیا ہے جس آدمی کا کشمیر کی سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ایک حلقے کے لیڈر کو وزیر اعظم بنا ہوا وہاں بیٹھ کے؟ جب ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ کام نہ ہو، ہم نے مشورہ دیا تھا، لیکن کوئی مشورہ سنے تو صحیح۔ یہ ہم ڈرائنگ روم میں بند ہو کے آہوازاری کتنی دیر کریں گے؟ ہمیں بات کرنی پڑے گی، کون بات کرے گا؟ میں اسی لیے حکومت کا حصہ نہیں ہوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، میرے ساتھیوں کو پتہ ہے اس بات کا۔ میں بالکل اپنی پارٹی کے اندر ہوں، لیکن جہاں خرابی ہوگی اب چپ نہیں رہا جا سکتا، اس پہ بات کرنی پڑے گی، اس پہ سوال کرنا پڑے گا، اس کا راستہ تلاش کرنا پڑے گا۔ عمران خان صاحب جو 2.5 سالوں سے یہ کہہ رہے تھے، ان کا نعرہ تھا کہ عوام کا مینڈیٹ عوام کو دینا چاہیے، عوام جس کو بھی منتخب کرتی ہے، جو بھی عوام کا نمائندہ رہنما ہوتا ہے، عوام جس کو بھی منتخب کرتی ہے، اقتدار اس کو دینا چاہیے۔ آج یہ نعرہ، آج یہ آواز مسلم لیگ نون کے اندر سے بھی نکلنا شروع ہو چکی ہے۔ آج خود ہی مسلم لیگ نون کے رہنما دیکھیں، خواجہ سعد رفیق صاحب نے خود کہا کہ عوام کے منتخب نمائندوں کو ہی اقتدار دینا چاہیے، وہی اقتدار میں آئے، بیٹھے بند کمروں میں فیصلے نہیں ہونے چاہیے۔ اور یہ عمران خان صاحب بھی کہہ رہے تھے، آج وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ مذاکرات کی بات بھی کر رہے ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے، مذاکرات سے بات چیت ہو کر تاکہ یہ مسئلہ حل کیا جائے۔ اور ایک ذرا اب رانا ثناء اللہ صاحب کی بھی ذرا خواہش سن لیں، پھر اس پر بھی تفصیل میں بات کرتے ہیں۔ میاں نواز شریف، عمران خان صاحب، آصف علی زرداری، 3 نام اور شامل کر لیے جائیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ جو بحران 70 سالوں سے اس ملک کو گھیرے ہوئے ہیں، یہ 70 دنوں میں ختم ہو سکتا ہے۔ خواجہ سعد رفیق صاحب نے 7 نام لیے ہیں، بڑے معتبر نام ہیں، بہت معزز اور قومی رہنما ہیں، لیکن اس میں اگر 3 نام اور شامل کر لیے جائیں اور ان کی سوچ وہی ہو جو 21 اکتوبر 2023 کو میاں نواز شریف کی تھی، تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو بحران 70 سالوں سے اس ملک کو گھیرے ہوئے ہیں، یہ 70 دنوں میں ختم ہو سکتے ہیں۔ ان ناموں میں میاں نواز شریف کا نام ہونا چاہیے، ان ناموں میں عمران خان صاحب کا نام بھی ہونا چاہیے،
اور ان ناموں میں آصف علی زرداری صاحب کا بھی نام ہونا چاہیے۔ یہ رانا ثناء اللہ صاحب تھے جنہوں نے اپنے جو لاسٹ ٹائم جو 1.5 سال کی حکومت گزری تھی شہباز شریف صاحب جب عمران خان صاحب کو نکالا تھا، تو یہی رانا ثناء اللہ نے پاکستان تحریک انصاف پر اور پاکستان تحریک انصاف کے ورکروں پر بہت ظلم کیا تھا، انتہائی کا ظلم کیا تھا، ظلم کی تمام حدیں اس نے پار کی تھی۔ یہ تب وزیر داخلہ تھے، اور اب یہی رانا ثناء اللہ اب کہہ رہے ہیں جی کہ مذاکرات ہونے چاہیے، بات چیت ہونی چاہیے، اب نواز شریف اور زرداری اور عمران خان صاحب کو بیٹھنا چاہیے، آپس میں بیٹھ چیت کے یہ مسئلے حل کرنے چاہیے، اور یہ تین اگر مل جاتے ہیں جو 70 کی دہائیوں سے جو ایک مسئلہ چل رہا ہے، پاکستان کو جو نقصان ہو رہا ہے، اس نقصان کو ختم کرنے کے لیے ایک عوامی نمائندوں کو منتخب کرنے کے لیے آپس میں بیٹھ کے بات چیت کرنی ہوگی۔ جتنا ہم عمران خان صاحب کو جانتے ہیں، عمران خان کبھی بھی نواز شریف کے ساتھ، زرداری کے ساتھ کبھی بھی نہیں بیٹھیں گے۔ اب لاسٹ ٹائم آپ نے سنا ہوگا کہ ایک ڈیل کی بات چل رہی تھی جس میں کہا گیا عمران خان صاحب کو کہ آپ کو ہم نکالیں گے، آپ اس طرح کریں، پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر حکومت کریں، نون لیگ کو ہم چھٹی کرا دیں گے اور آپ کی اور پیپل پارٹی مل کر حکومت بنائیں۔ لیکن عمران خان صاحب نے کہا میں کبھی بھی زرداری کے ساتھ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ ہاتھ نہیں ملاؤں گا، یہ کرپٹ ہیں، یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، یہ لٹیرے ہیں، کبھی بھی ان کے ساتھ ہاتھ نہیں ملاؤں گا۔ میں حکومت کی بجائے ان کے ساتھ حکومت بنانے کی بجائے میں جیل جانا مجھے قبول ہے، جیل میں بیٹھنا یہاں پہ قبول ہے، میں یہاں پہ جیل میں ٹھیک ہوں، مجھے اقتدار نہیں چاہیے۔ میں اس ملک کی حقیقی معنوں میں جو ترقی ہے، حقیقی معنوں میں جو آزادی ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے میں آخری دم تک، آخری سانس تک لڑتا رہوں گا۔ عمران خان کی بہادری کو، جرأت کو اور اس کی وفاداری کو، اس کی ایمانداری کو، اس کی اس ملک سے محبت کو ہم پورا پاکستان خراج تحسین پیش کرتا ہے۔ مجھے دیں اجازت، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔